آج میں کام سے تھک ہار کر گھر آیا۔ ٹریفک کی وجہ سے آنے میں دیر ہو گئی۔ بھوک بہت زور کی لگی تھی۔ بیوی سے کہا کہ میں منہ ہاتھ دھو لوں جب تک تم کھانا لگا لو۔ اس نے میرے آنے سے پہلے میرا کھانا لگا دیا تھا۔ جب میں آیا تو سبزی کا سالن دیکھ کر میرا دماغ الٹ گیا اور میں چلایا کہ روز ہی سبزی کھاؤں؟ کیا میں کمائی اسی لیے کرتا ہوں کہ تم مجھے سبزی کھلاؤ؟ وہاں سے چیختا چلاتا میں نکل گیا اور KFC جا پہنچا، جہاں ہمیشہ کی طرح قطار کافی لمبی تھی۔ میں اپنی باری کے انتظار میں طویل قطار میں کھڑا رہا۔ یہاں وہاں دیکھ رہا تھا کہ میری نظر ایک مزدور پر پڑی جو زمین پر بیٹھا رومال سے روٹیاں نکال کر کھا رہا تھا۔ اس کی روٹی میں ہری مرچ کا اچار بھی تھا۔ وہ مزے سے روٹی کے ساتھ اچار کھانے لگا اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنے لگا۔ میں اسے ہی دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں اس کے قریب ایک مزدور آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ایک رومال تھا۔ اس نے رومال کھولا تو اس میں محض 2 روٹیاں تھیں۔ دوسرے نے دیکھا تو اپنی روٹی میں موجود ہری مرچ کا اچار اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ شکر ہے تم آج روٹی کے ساتھ کچھ لائے نہیں، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ آج تو میرا سارے کا سارا اچار ضائع ہو جائے گا۔ وہ دونوں یہی بات کر رہے تھے کہ اتنے میں میری باری آئی۔ کاؤنٹر پہ کھڑے لڑکے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ ان مزدوروں کی عاجزی دیکھ کر میری آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ میں اس سے بولا کہ مجھے برگر نہیں پسند اور پھر وہاں سے باہر نکل کر ان مزدوروں کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کر ان مزدوروں میں سے ایک بولا کہ بھائی صاحب بس ذرا چھاؤں میں کھانا کھانے بیٹھنے آئے تھے، ابھی بس یہ ختم کر کے جاتے ہی ہیں، بس ہمیں 5 منٹ دیجیے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ لوگوں کو یہاں سے ہٹانے نہیں آیا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ لوگوں کے کھانے سے ایک نوالا کھا سکتا ہوں؟ میری بات پر وہ مسکرا کر بولے جی ضرور، کیوں نہیں۔ انہوں نے ایک روٹی اور اس میں موجود اچار میرے سامنے رکھا اور اپنی پانی کی بوتل بھی مجھے پیش کی۔ میں نے ایک نوالا کھایا اور میری آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ کوئی مجھ سے پوچھتا کہ ذائقہ کیسا تھا تو میں بتاتا کہ اس سے بہترین ذائقے دار کھانا میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ کھانا اتنا ذائقے دار کیسے ہے؟ وہ بولے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا سا کمائیں مگر حلال کمائیں، اسی لیے یہ کھانا اتنا ذائقے دار ہے کیونکہ یہ حلال کی کمائی کا ہے۔ یہ سن کر اس آدمی نے تہیہ کر لیا کہ آج کے بعد سے وہ جو بھی کمائے گا حلال ہی کمائے گا۔ اس کے بعد سے اس نے حلال کمانے کی کوشش کی اور پھر کبھی اسے برگر کھانے کی خواہش نہیں ہوتی۔ ناظرین، ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہی ہیں جو حلال و حرام کی تمیز کیے بنا بس دھڑا دھڑ نوٹ کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح وہ ڈھیروں دولت جمع کرتے ہیں۔ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے وہ کمایا ہوا مال ان کے رشتہ دار کھا جاتے ہیں۔ ایک تو کمائی بھی نصیب نہیں ہوتی اور پھر اس حرام کی کمائی کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اسی لیے کوشش کریں کہ تھوڑا کمائیں مگر حلال کا کمائیں اور اپنے بچوں کو حلال کھلائیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔